السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کا موقع ہے کہ ہمارے عزیز القدر دوست جناب مولانا سراج صاحب کی دعوت پر حضرت محتمیم صاحب کی عمارت اور سیادت میں اس حاجز کو آپ کے شہر میں حاضری کا شرف ملا، اور اشرفیہ کی نسبت پر ہم سب کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو فکریں ہمارے اکابر اشرفیہ کے اور دنیا بھر کے جو اکابر ہیں، ان کے جو اہداف و مقاصد تھے، ان کے جو نظریات تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حامل بنائے۔ جیسا کہ حضرت محتمیم صاحب نے تفصیل کے ساتھ ہماری حاضری کے اغراض و مقاصد بھی بتائے، اور کھل کر اشرفیہ اور اکابر اشرفیہ کا بہترین انداز میں ہمارے سامنے تعارف کیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ چاہے اشرفیہ سے اکتساب فیض کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہاں آنے کے بعد اکابر کی جو یادیں وہاں کی ایک ایک اینٹ میں بسی ہوئی ہے، وہاں کے بوٹے بوٹے اور چپے چپے میں ہمارے اکابر کی جو یاد بسی ہوئی ہے، وہ ایک ادنا مسلمان بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اشرفیہ ہی نہیں بلکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کے تمام مراکز کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اشرفیہ کی نسبت سے حضرت محتمیم صاحب نے ہمیں بہت ہی قیمتی باتیں بتائی ہیں، اور اس وقت آپ کی مادر علمی اشرفیہ کے تعلق سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اشرفیہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی دارالعلوم اور کوئی بھی جامعہ بحیثیت مسلمان ہم اس کا کیا کیا تعاون کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ عاجز وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے میں یہ معذرت کر دوں کہ ہمارے اکابر اور بڑے بھی تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کی جسارت یہ گستاخی سا محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ درد دل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کو وعظ یا بیان نہ سمجھا جائے بلکہ مذاکرہ بھی نہ سمجھا جائے، مجلس محاسبہ سمجھ لیا جائے، اور یوں سمجھ لیا جائے کہ کچھ مریضوں کو ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اچھا تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے پاؤں میں بھی تکلیف تھی تو میں نے یہ کیا، تو اس طرح آپس میں ٹوٹکے یا علاج شیئر کیے جاتے ہیں۔ اسی قبیل سے اس عاجز کی بات کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم دین کی نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اور اگر وہ سچا طالب ہے تو اس کو اسی دن یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں یہ جو لینے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو آگے تقسیم کرنا ہے۔ یہ جو میراث ہمیں ہمارے اکابر اساتذہ کرام سے ملی ہے، اس میراث کو آگے تقسیم کرنا ہے، چراغ سے چراغ جلانا ہے۔ صبح میں ہم نے مدرسے میں بات کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سراجم منیرہ فرمائے، روشن چراغ فرمایا۔ ایک بات اس میں یہ بھی یاد آئی کہ سراج کی صفت منیر نہیں آتی ہے، قمر کی صفت منیر آتی ہے۔ بہرحال وہ ایک دوسری بات ہو جائے گی کہ کیوں منیر صفت لائی گئی، اور اس کے 3 جواب بھی ہم نے عرض کیے تھے۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بات مختصر کرنی ہے۔ اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ روشن چراغ اس نے فرمایا جبکہ صحابہ حضور کے حسن و جمال کو چاند اور سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ اس نسبت پر فرمایا کہ چراغ جو ہوتا ہے حسن و جمال میں زیادہ ضرب المثل شمس و قمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ اس نسبت پر فرمایا کہ آپ ایک چاند سے دوسرا چاند، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے ہیں، ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، حلم مجرن، جتنے چاہیں آپ
چراغ روشن کر سکتے ہیں. تو یہ اشرفیہ کا جو نور ہمیں ملا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، چراغ سے چراغ روشن کرنا ہے تاکہ اس ادارے کی بھی نیک نامی ہو، اور ہمارے اکابر اساتذہ کرام جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو بھی کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے. یہ جو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ کارگزاری ہمارے بڑوں نے، ہمارے ساتھیوں نے بتائی کہ کوئی کہاں کیا خدمت کر رہا ہے. ماشاءاللہ دل کو بڑی مسرت ہوئی، دل کو بڑا سکون ملا کہ الحمدللہ ہمارے ادارے سے اکتساب فیض کرنے والے کام کر رہے ہیں. اور دین کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی جگہ اگر کام ہو رہا ہے تو خادم دین کے مخلص ہونے کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اس کو اس پر خوشی ہونا چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ دین کا کام کرنا سب چاہتے ہیں، لیکن میرے پلیٹ فارم سے ہو تو وہ دین کا کام ہے، اور بسا اوقات کوئی اور کرتا ہے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے. وہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، چونکہ میں خادم دین ہوں، اس خدمت پر کہ اس جگہ بھی کام ہو رہا ہے ہمیں مسرت ہونی چاہیے، چاہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہو. یہ اخلاص کی علامت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائے. اب یہ جو مختلف شعبوں میں کام ہو رہے ہیں، ان شعبوں کے تعلق سے چند ایک دو ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس علمی میدان میں، علم دین کی خدمت کے میدان میں آنے کے بعد کبھی بھی احساس کمتری اور احساس مرعوبیت ہمیں نہ ستائے. ہمارے پاس جو اللہ کی دولت و نعمت ہے، ہم حلفیہ مسجد میں بول سکتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو وابستگان کتاب اللہ ہے. کبھی کبھار احساس مرعوبیت، احساس کمتری آ جاتی ہے. لوگوں کی دنیاوی مادی نعمتوں کو دیکھ کر آدمی للچا جاتا ہے. قرآن مجید نے ہمیں پیغام دے دیا فلا یغرورک تقلبہم فی البلاد، ان کا یہ گاڑیوں میں گھومنا، یہ مرسیڈیز، یہ تمہاری نگاہوں کو خیرہ نہ کرے. میرے پاس جو دولت ہے، ہمیں ہمارے اکابر سے جو دولتیں ملی ہے، یہ نعمتیں اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. جیسے یہ عاجز اکثر عرض کرتا ہے کہ کوئی بڑے استاد اپنے مدرسے سے آ گئے اور ہمارا یہ ساتھی دین کی کوئی خدمت کرتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ کیا خدمت کر رہے ہو؟ تو اب مثلاً وہ تحفیظ یا نورانی یا ناظرہ پڑھاتا ہے اور پوچھنے والے شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو وہ احساس کمتری میں آ جاتا ہے کہ حضرت کو کیسے بولوں کہ میں نورانی پڑھاتا ہوں، ناظرہ پڑھاتا ہوں. تو بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے. سننے میں تو یہ ہنسنے والی تعبیر ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ یقین جانیے یہ قرآن مجید کی توہین ہے کہ آپ جلالین کے اندر اللہ کے کلام کو ڈال کر بول رہے ہیں. شان سے بولیے، شان سے بولیے کہ بندہ خادم قرآن مجید. ہماری سرزمین مہاراشٹر کی عبقری شخصیت، اللہ نے کیسا انقلابی کام لیا. حضرت مولانا غلام احمد وستانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، آپ نے ان کی حیاتی میں بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو لقب پہلے کیا لگتا ہے؟ خادم القرآن، خادم الہاسپٹل، خادم الکالج، خادم الفلان. کیا کیا کام نہیں کیا حضرت نے، لیکن نسبت کیا لگ رہی؟ خادم القرآن. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات. اور معذرت کے ساتھ آج القاب کا دور چل رہا ہے. ارے بھائی ہم خادم دین ہے، کیا اتنا چھوٹا دل کہ اس کے جلسے میں گیا تھا، اس نے میرا نام تیسرے نمبر پہ لکھ دیا، سائٹ میں لکھ دیا، ادھر لکھ دیا. اس پر مرے جا رہے ہیں، اس پر ٹینشن ہو رہا ہے کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا، میرا نام آیا کہ نہیں. وہ واٹس ایپ پر چیک کرتا ہے میرا نام لکھا ہوگا تو جلسے میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے پال رکھی؟ ہمیں ضرورت ہے اشرفیہ نے جو ہمیں ہمارے اکابر کے صدقے میں جو خلوص دیا ہے، جو للہیت دی ہے. آج ہی مولانا مفتی معیز الدین صاحب نے فرمایا کونوا ربانی، ہم اللہ والے بن جائیں. اشرفیہ کے جو ہمارے اکابر اساتذہ کرام، کیا اللہ نے ان کو اخلاص دیا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ رضا اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، یعنی ایک ایک واقعات پڑھتے چلے جاؤ، دل میں وہ عشق و محبت ہمارے اکابر کی اترتے چلی جائے. تو ہم انہی کے نام لیوا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. تنگ نظری، تنگ ظرفی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت. ایک دوسرے کا، اگر دین کے مخلص اگر ہم خادم ہیں تو معاند بننے کے بجائے معاون بنیے، فریق بننے کے بجائے رفیق بننے کی ضرورت. ایک دوسرے کا کام چیک کرتے ہیں، اس کے پاس کیا ہے، اس کو کتنا مل رہا ہے. ارے بھائی اللہ نے جو نعمت
مجھے دی ہے بس میں اس پر راضی ہوں اور اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں گا. نہیں ہجر ہے اچھا نہیں وصال ہے اچھا, نہیں ہجر ہے اچھا نہیں وصال ہے اچھا, یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا. اس پر خوش رہنا, اللہ کی تقسیم پر خوش رہنا. تو ایک تو احساس کمتری نہیں کہ کیوں بول رہے ہیں کہ جلالین کا متن پڑھاتا ہوں, دین کی خدمت کرتا ہوں, خادم قرآن مجید ہوں, یہ بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی نے مجدہ سنا دیا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہماری صلاحیتیں اللہ کی کتاب پر لگ رہی ہے, کتنی بڑی سعادت کی بات. ہر نئی صبح کوئی اپنی صلاحیت لکڑے پہ لگا رہا ہے, کوئی کپڑے پہ لگا رہا ہے, کوئی کس پر لگا رہا ہے. ہماری صلاحیتیں اللہ کی کتاب پر لگ رہی ہیں, یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات. اور اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سے کبھی بھی آخری سانس تک اس سعادت سے اللہ کبھی محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سعادتوں سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمائے. نعمت مل جانے کے بعد سلب نعمت اور زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اور جو اللہ نے امور مفوضہ ہمیں عطا فرمائے ہیں, دیے ہیں, بڑوں کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمیں عطا کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ پوری امانت داری کے ساتھ اور رب کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ اللہ ہمیں ان خدمت کی اچھی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. تو احساس کمتری نہیں, احساس مرعوبیت نہیں. یہ سکے کے دو رخ ہیں. اکثر یہ چلتا ہے, واٹس ایپ کی دنیا ہے, مضمون نگاری دے مضمون نگاری چل رہی. ہر تھوڑے دن پر میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر سب سے زیادہ آنے والا اگر کوئی مضمون ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے, کوئی اس میں ایسا تو نہیں ہوگا جو یہ بولے میں واٹس ایپ استعمال ہی نہیں کرتا ہوں, ایسے جبرائیل تو کوئی نہیں ہوں گے. تو اتنا وقت نہیں ہے, میں بات جلدی عرض کر دوں, میں جواب ہی بتا دوں کہ اگر سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر مضمون نگاری میں کس ٹاپک پر سب سے زیادہ مضمون آتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کی مولانا کی تنخواہ. بار بار مضمون بنا کر اس سے کیا ہو جائے گا. سکے کے دونوں رخ پر بات کروں گا, کیونکہ اس وقت یہاں کوئی ٹرسٹیان اور تنخواہ تقسیم کرنے والے تو ہیں نہیں, لیکن تھوڑا تسلی کے لیے وہ بھی بول دوں کہ عموماً یہ لطیفہ یا عاجز سناتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ہاتھی کو رلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. چھوٹا بچہ اس کو رلانے کے لیے چمٹی لو تو رو دے گا, ہاتھی اتنی جاڑی چمڑی والا, اس کو رلانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا. مولانا سراج صاحب کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کر دوں. ایک جگہ ہمارا وعظ کے لیے جانا ہوا, مولانا معذرت کے ساتھ. تو مولانا چونکہ ہمارے شاگرد ہیں اس لیے عرض کرتے ہیں, میں تو شاگرد بولنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں, لیکن انہوں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا اس لیے عرض کر دے. تو ایک جگہ وعظ کے لیے جانا ہوا, ہمارے اشرفیہ کے اسی طرح کے ساتھی پیچھے تشریف فرما تھے اور وہ وہاں کے امام بھی تھے. تو ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہرحال امام ہیں, تیرے ساتھی ہے تو کیا ہوا ہے, تو وہاں کے امام. اب چونکہ جو مقرر مدرس بھی ہوتا ہے تو اس کی نزاکتیں تھوڑی ایکسٹرا ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. تو وہ پیچھے بیٹھے تھے. اب مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی, عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. میں نے اللہ سے دل میں دعا کی اللہ تعالیٰ کو ایسی بات ڈال دے کہ توازن اور بیلنس قائم ہو جائے. تو میں نے کہا حضرت امام صاحب, عاجز نے عرض کیا کہ حضرت امام صاحب آپ کی پشت پناہی کے بجائے آپ کی اس عاجز کو فیضان نظر کی ضرورت ہے. آپ کی پشت پناہی کے بجائے فیضان نظر فرما دیجیے. شکریہ, جزاک. اب میرے لیے ایک اور معذرت کے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا کہ ایک ہمارے بزرگ بھی پیچھے تشریف فرما تھے. اللہ کا شکر یہ ہو گیا کہ اس بات کے آنے سے پہلے, جزاک اللہ. بہرحال میں بات کیا عرض کر رہا تھا, کوئی ساتھی مجھے ذرا بیچ میں بھولنے کی عادت ہے تو لقمہ دے دیا کرنا. ہاں وہ ہاتھی والی بات مجھے تھوڑا آپ بولتے تو اچھا, جزاک اللہ. تو ہاتھی کی بات چل رہی تھی. اب وہ اتنی جھاڑی چمڑی والا, اس کو کیسے رلایا جائے. تو کہا گیا کہ مولانا کی امام صاحب کی تنخواہ اس کے کان میں جا کے بولو تو ہاتھی بھی رو دے گا. اب یہ واقعہ اس عاجز نے بمبئی کے ایک مسجد کے جلسے میں سنایا, مکتب کا جلسہ تھا. تو امام صاحب مجھے بعد میں ملے اور بولے مولانا آپ نے آدھی بات بولے. میں نے پوچھا کیا آدھا بولا, تو کہنے لگے مولانا یوں بولیے کہ ہاتھی بھی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا, صرف روئے گا نہیں پھوٹ پھوٹ کر روئے گا. خیر اس سے ہمارے دل کو تسلی مل جاتی ہے. لیکن میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, سکے کا دوسرا رخ بھی سمجھنا ہے کہ ہر وقت اس کا رونا روتے رہنا اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پر ہمارا ایمان کہاں گیا. وہ بات کہاں گئی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. وہ بات کہاں گئی کہ مکی دور کے بعد مدنی دور بھی آتا ہے. والضحیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنی. آپ فقیر تھے, آپ قلاش تھے, ہم نے آپ کو مالدار کیا, ہم نے غنی کر دیا. یہ آیت شریفہ مفسرین نے لکھا ہے
اصالتاً تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن نیابتاً یہ بات ہر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اگر استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے تو ہو نہیں سکتا ہے جو رب تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو نوازتے ہیں وہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو کیسے محروم کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اس کا رونا ہم ختم کریں. اللہ کے خزانے بہت بڑے، اللہ سے مانگیں، مدنی دور ضرور آئے گا انشاءاللہ. اگلی بات یہ عرض کرنی ہے، یہ تو اس پر تھا کہ احساس مرعوبیت نہ ہو اور احساس کمتری نہ ہو. اکثر ہمارے ساتھی یا تو مسجد کے امام ہیں اور اس کے ساتھ وہ خطیب بھی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی ایک دو باتیں اس حدیث کو عرض کرنی ہیں. اور حضرت محتمیم صاحب نے جیسے کہ عرض کیا کہ اشرفیہ کی ایک شان، اور یہ جو اشرفیہ ہم بار بار کر رہے ہیں، یہ بات بھی واضح کر دینا چاہوں گا کہ یہ لتعارفو ہے. یہ نہ ہو کہ وہ آج کل جو چل رہا ہے کہ یہ اشرفی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، یہ صرف لتعارفو ہے. اور یہ مجلس اس کا مقصود اتحاد فکری ہے کہ اشرفیہ کی جو فکر ہے اس فکر میں آپ ہمارا ساتھ دیں. اور ساتھ دینے کی کچھ شکلیں یہ عاجز بالکل اخیر میں عرض کرے گا کہ آپ سے ہمیں کیا تعاون کی ضرورت ہے. آپ چاہیں تو میں بات جلدی مختصر کروں، اور اگر بشاشت لگ رہی ہو تو تھوڑا سا وقت مجھے دیجیے گا. ویسے بھی بارش ہو رہی ہے تو بارش میں آدمی کسی نہ کسی جگہ 10-15 منٹ تو بارش سے بچنے کے لیے ہی رک جاتا ہے. تو یہ نیت ہی آپ کر سکتے ہیں کہ بارش بہت زیادہ ہے، ہم کسی پرنالے کے نیچے کھڑے ہیں، لیکن وہ والا پرنالہ نہیں کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب، وہ والا معاملہ نہیں ہے. بہرحال امام صاحب کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر ہم امامت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اپنی نماز درست ہونی چاہیے. وہ نماز کا خشوع، وہ نماز والی کیفیت، صلو کما رأیتمونی اصلی والی کیفیت خود ہماری نماز میں آ جائے. اور اس کی بنیادی ضرورت اس لیے ہے کہ الامام ضامن، جواب دہی سب کا معاملہ ہے، سب کا جواب ہمیں دینا ہے. اور خاص طور پر پھر وہ نماز میں اخلاص کیسے آئے، جیسا کہ عرض کیا اشرفیہ کے تعلق سے کہ جو وہاں اللہ والوں کی صحبت کا معاملہ، دل کا معاملہ اور بیعت کا معاملہ، آج بھی الحمدللہ اساتذہ کرام اس فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آج تو ہماری صورتحال یہ ہے، عوام میں تھوڑی زیادہ ہے کہ دین کے جو 3 شعبہ جات ہیں اس میں آیتیں بھی بڑھ گئی ہیں کہ ان کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور ہماری آیت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور خانقاہ کی آیت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آیتیں بھی بڑھ گئی. بھائی پورا قرآن ہمارا ہے، قرآن مجید ہمارا ہے، تو تینوں آیتیں ہماری ہیں، اور تینوں شعبوں کا تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، تو تینوں شعبے ہمارے ہیں. یہ تفریق در تفریق در تفریق دین کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، اس کا ہمیں احساس کرنا پڑے گا. اگر مخلص خادم دین ہے تو ان سب چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ضمیر کو مارنا پڑے گا کہ جو بھی خدمت دین کر رہا ہے اس سے خوش ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اور ہم سب کو سمجھائے. امامت کی ذمہ داری کا ایک پلس پوائنٹ اور مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم خرما و ہم ثواب. وہ نماز پڑھا رہا ہے تو بیچ میں اس کا فرض بھی تو ادا ہو رہا ہے. یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ پڑھا لو پھر اپنا فرض الگ سے بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ تو وہی والی مثال ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں دودھ بھی پلا رہی ہے اور وہ دودھ پلانے کا پیسہ بھی مل رہا ہے. یہ وہی والی بات ہو گئی. تو اتنی عظیم خدمت جو امامت کبریٰ کے بعد امامت صغریٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے یہ قیاس بھی کیا گیا تھا بطور دلیل کے کہ امامت صغریٰ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ منصب اپنی حیات طیبہ میں عطا فرمایا، اس سے امامت کبریٰ پر استدلال کیا گیا تو پتہ چلا کہ امامت کا منصب کتنا عظیم. اور یہیں پر یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھو جب منصب عظیم ہوگا تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے کہ سواریوں کی ترتیب آپ دیکھ لو، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پھر ٹرین ہے، پھر ہوائی جہاز ہے. سواری جتنی اونچی ہوگی، اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہوگا تو اتنا ہی خطرناک ہوگا. جتنی اونچی سواری حادثہ اتنا ہی خطرناک ہوگا. نسبت جتنی اونچی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوگی. ایک آدمی دوسرے فلور سے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی دوسرے فلور سے گرا، کوئی 10ویں فلور سے، 12ویں 15ویں، جتنے اونچے منزلے سے گرے گا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. اونچے منزلے پر تو پہنچ گئے لیکن اس زوال سے اللہ سے پناہ مانگنی. بہت درد کے ساتھ یہ پیغام ہم عرض کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں، بلکہ اس پر میں یہ تمہید قائم کر دوں کہ اگر کسی جگہ کے وعظ میں
ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کو 2 منٹ بولنا ہے، صرف 2 منٹ بات کرنی ہے، مشائخ زیادہ تشریف فرمائیں، تو وہ 2 منٹ میں یہ عاجز کیا عرض کرے گا جو میں نے دوپہر میں آج بھی عرض کیا، اور ہم اپنے درس میں اپنے عزیز ساتھیوں کو اور بچوں کو بھی عرض کرتے ہیں، اور آج کل کے حالات کی نزاکت اور ہر جگہ ایمان سوز ماحول، اس کے نتیجے میں عرض یہی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. یہ جو ہم نے پڑھا ہے اور یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یا دین کی جو بھی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کا اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، علمی، عملی، اخلاقی، اور ان فائدوں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو جتنا لیتے جائے گا یہ بحر ناپیدا کنار ہے، اس کو اتنا ملتا جائے گا. لیکن آخری درجے کا اور سب سے ضروری اور سب سے بنیادی فائدہ جو اس سے ہمیں لینا ہے، چاہے مدرسے سے ہو، چاہے دعوت کی محنت سے ہو، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، صرف مولانا مفتی صاحب پر نہیں، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس محنت کے ذریعے آخری درجے کا فائدہ یہ ہے کہ میں اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اپنی قبر تک کیسے بچا لے جاؤں. نازک دور ہے، نازک دور ہے. مثالیں دنیا میں ہمارے سامنے ہیں کہ بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک، بڑی طلاقت لسانیوں کے مالک، عربی زبان کے بولنے کے مالک، لیکن جب زبان پھسلتی ہے اور عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ علماء سب سے زیادہ فارغ ہیں سوشل میڈیا پر. جب دیکھو جب فلانے مولانا صاحب فلانے ایک کے بعد ایک مضمون لکھے گا، اس کی کاٹ میں دوسرا آئے گا، دوسرے کی کاٹ میں تیسرا آئے گا. اسی میں ہم اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. ان مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی صلاحیتیں عطا فرمائی، لیکن وہ صلاحیتیں لگ کہاں رہی ہیں. یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ نے صلاحیت دی ہو لیکن وہ صلاحیت غلط مصرف میں جا رہی. بہت ساری مرتبہ آدمی سمجھتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن ہر ظاہر میں نظر آنے والا، لفظ پر توجہ، ظاہر میں نظر آنے والا کام دین کا کام، میں اس کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے وہاں وہ دین کا کام ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو مقبول ہے کہ نہیں، وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. قرآن مجید کی ایک آیت سے اس بات کو سمجھاؤں. واستبق الباب، واستبق الباب، 2 لوگ دوڑ رہے ہیں، صیغہ تثنیہ ہیں، 2 لوگ دوڑ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام بھی دوڑ رہے ہیں، زلیخا بھی دوڑ رہی ہے. عمل کی شکل، عمل کا لفظ دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک گناہ کی طرف دوڑ رہی ہے اور ایک گناہ سے دوڑ رہے ہیں. ایک جنت کے راستے کی طرف دوڑ رہے ہیں، ایک جہنم کے راستے کی طرف دوڑ رہی ہے. شکل ایک ہے، صیغہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ میری اس صلاحیت کو دین پر لگا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے. اللہ سے قابلیت بھی مانگنی ہے اور اللہ سے قبولیت بھی مانگنی ہے. قبولیت بہت ضروری چیز ہے. قابلیت اور قبولیت کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ. کلیم کا لفظ بولتے ہیں تو ہمیں مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جاتی. کیا شخصیت، اکابر اشرفیہ، کیا اللہ نے ان کو نور سے نوازا تھا، کیا روحانیت سے نوازا تھا، جن کی مجلس میں چلے جاؤ بس پھول ہی پھول ملتے. مفتی صاحب سے اس عاجز کا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی اپنا، یہ جو بھی آ جائے میری بات نہیں، بلکہ مفتی صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے تو طلبہ اپنا درد سنانے کے لیے آتے تھے. بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فارغین حضرات اشرفیہ کی زیارت کے لیے آتے تھے وہ بھی مفتی صاحب کو اسی زمانے کی طرح پرانے انداز میں، طالب علمانہ انداز میں، حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے. اور میں نے کئی بار دیکھا حضرت زیادہ لمبی اس کو تقریر نہیں کرتے تھے، 1-2 جملہ ایسا بولتے تھے الحمدللہ کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ درد کا درما اس کا مرہم دے دیا اور اس کے دل کو سکون آ جاتا. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان سے جتنا ہم نے لیا اور امت نے علم دین لیا ہے، اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اور ہمارے جتنے اکابر ہیں، حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، ان کے مزاج میں بھی ٹھیک یہی بات تھی. حضرت کا بس منشا ہم نے دیکھا یہ تھا کہ آنے والا کس طرح ٹک جائے، بس لے کر جائے. بعض مرتبہ اصول و ضوابط کی روشنی میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بچے کی شکایت بہت بڑی آ گئی ہے اور جس کی بنیاد پر اب اس کا رکھنا مشکل ہے، لیکن حضرت آخری دم تک کوشش فرماتے تھے کہ کسی طرح وہ نبھ جائے اور کم سے کم نماز اور دین کا تو ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے کہیں علم دین سے محرومی نہ ہو جائے. ایسے شفیق اساتذہ اور اکابر اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے تھے. اللہ یہ اچھی صفات ہمارے اندر بھی منتقل فرماوے. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ امام صاحب کی جو ذمہ داری ہے، اللہ نے جو نماز کی ذمہ داری یا دین کے جس شعبے کی بھی ذمہ داری دی ہے، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس کو نبھانے کی کوشش کرنا ہے. اور ایک واقعہ اس موقع پر یاد آ رہا ہے.
ہاں قابلیت اور قبولیت کی بات چل رہی تھی کہ اللہ سے قبولیت بھی مانگنی ہے، مفتی کلیم صاحب کے تذکرے پر وہ بات نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دو. وہ افصح منی لسانا، ان کا اسپیچ پاور، ان کی طلاقت لسانی اچھی ہے، تو یہ میرے معاون اور مددگار بنیں گے اور متکلم بن کر چلیں گے، ان کو نبی بنا دیجیے. آپ غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے ولا یکاد یبین، وہ پورا ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، پوری بات مفہوم نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اچھا بولنے کی صلاحیت ادھر ہے، ہوا افصح منی لسانا، اور ادھر معاملہ ولا یکاد یبین کا ہے، لیکن میرے رب کی نرالی شان ہے کہ کلیم اللہ کی قبولیت جو ملی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی. یہ ہے قبولیت، یہ ہے قابلیت. اللہ ہمیں قابلیت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں قبولیت بھی عطا فرمائے. امام صاحب کی جمعہ میں یا موقع بموقع خطاب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے. اس تعلق سے ایک دو بات اور ایک دو واقعے سنا کر 5-10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ہم نے جو پڑھا ہے تو ہمیں اس کی روشنی میں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا علمی درجہ ہم آگے بڑھتے جائیں، عمل میں ترقی کرتے چلے جائیں اور اخلاق میں ترقی کرتے چلے جائیں. ان 3 چیزوں میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ حضرت میں اپنی 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا. پہلی بات یہ کہ حضرت اب مجھے نصوص میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا ہے، نصوص کا تعارض ختم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ حضرت عبادت جو ہے میری عادت بن گئی، عبادت عادت بن گئی ہے، فطرت ثانیہ اور طبیعت ثانیہ بن گئی، اس کے کیے بغیر چین نہیں آتا ہے. جیسے ظہرانہ اور عشائیہ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، عبادت کے بغیر چین نہیں آتا ہے. اور تیسری بات فرمائی حضرت میرے لیے مادح اور ذام یکساں ہو گئے، کوئی میری تعریف کرے اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی میری برائی کرے اس سے بھی مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا. حاجی صاحب نے فرمایا نصوص کا تعارض ختم ہوا، یہ آپ کے کمال علمی کی دلیل ہے. عبادت عادت بن گئی، یہ آپ کے کمال عملی کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا ہے. اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے، یہ آپ کے کمال اخلاق کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. وعظ کے تعلق سے ایک دو بہت ضروری بات عرض کرنی ہے جس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری طرف سے بہت کمزوری. دعوت و تبلیغ میں ایک ساتھی لگتا ہے، ایک چلے میں ماشاءاللہ اس کی زبان چل پڑتی ہے، اور انجمن اصلاح الکلام میں 8 سال رہنے کے بعد بھی جمعہ میں بولتے ہیں خراش آ گئی آج. قاری صاحب تھوڑی آپ بھائی کہ خراش آ گئے، وہ تو قاری صاحب بولتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر پر گرم پانی پینا پڑتا ہے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آ گونگو مولوی چھے، گونگا مولوی ہے یہ. تو 8 سال 10 سال وہ 40 دن میں الحمدللہ دین کا پیغام دینے لگتا ہے. 8 سال پڑھ کے انجمن اصلاح الکلام میں وہاں ہم نے ڈنڈی ماری تھی، انجمن ادھر چل رہا تھا، ادھر آلو پوری چل رہی تھی، ادھر کھاؤسا چل رہا تھا. تو بہرحال دیر آیت درست آیت. وعظ کے تعلق سے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یہ جو جمعہ کا وعظ رہتا ہے، یہ پورے ہفتے کی روحانیت ہم اپنی بستی میں بانٹ رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بس وقت گزاری جیسے مدرسے میں کرتے تھے کہ استاد نے کوئی اچھا واقعہ سنایا، اب کہاں جمعرات کو اگر سنا دیا تو بہت اچھے استاد ہے کہ آج میری انجمن کی تیاری استاد نے کرا دی، شام کو جو ہے مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو استاد نے واقعہ سنایا شام کو وہی پیل دوں گا، شام کو وہی پیش کر دوں گا. نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جمعہ کا بیان اس میں ہم اس بات کی پوری فکر کریں. اچھا، وہ دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے ایک بات اصل یہ بھی عرض کرنی تھی کہ اب ان لوگوں کو نئے ساتھی کو لانا ہے، اس میدان میں اتارنا ہے، تو پہلے اس سے اعلان کروایا جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایمان و یقین پہلے لڑکھڑاتا بھی ہے کہ فرعون علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوگا، اور جمعہ میں بولتا ہے قریب، لیکن اس کو چلایا جاتا ہے. اسی طرح آدمی آگے بڑھتا ہے، پھر اعلان سے پھر بیان کی طرف لایا جاتا ہے. اب بیان کی طرف لاتے ہیں تو سمجھانا پڑتا ہے آ جاؤ انشاءاللہ. ان کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، اللہ بلوائیں گے، اللہ بلوائیں گے، اللہ بلوائیں گے. یقیناً اللہ ہی بلواتے. ہمارے اندر کیا صلاحیت؟ یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اکابر اور بڑوں کا صدقہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ واقعتاً اللہ ہی بلوائیں. لیکن میرے عزیز، دنیا دارالاسباب ہے، وہ وہاں سے اللہ بلوائیں گے وہ جو پہلے دن لیتا ہے اور توکل اتنا بڑھا لیتا ہے کہ کسب اور مجاہدہ چھوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی بھر وہی ایک ٹون چلتی ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، مغرب کی نماز با جماعت یہاں سے شروع ہو کے وہ تشکیل پر وآخر دعوانا ہمارے تقریر کا ایک ایک جملہ ہم علمی اعتبار سے کتنے پانی میں ہیں وہ جملہ بتا دیتا ہے.
اس لیے پوری محنت پوری تیاری ضروری ہے. دنیا بلوائیں گے اللہ ہی، لیکن میرے پیارے دنیا دارالاسباب ہے، یہاں مجاہدہ کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ وقت گزاری کرتے ہیں. ہمارا شکوہ یہ ہے کہ عوام جلدی آتی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں آتی؟ تم صحیح چیز دو، صحیح مال دو، دیکھو اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں. ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. دیکھو یہ واز میں جو ادھر ادھر گاڑی گھومتی ہے، اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے واز اور ایک ہوتا ہے خطاب. خطاب تو وہ ہوتا ہے کہ ایک عنوان دیا گیا، شروع سے لے کر آخر تک آپ کو اسی پر بات کرنی. اب کسی جگہ گئے ہیں، وہاں مختلف چیزوں پر توجہ دلانی ہے، تو تھوڑا یہ بول دیا، تھوڑا یہ بول دیا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو محمود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مختلف پہلوؤں پر توجہ دلا دی گئی، تھوڑا امامت پر بول دیں، تھوڑا خطابت پر بول دیں، تھوڑا اپنی مادر علمی سے ربط پر بول دیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ جو جمعہ میں ہم ادھر ادھر گلی، تو کئی عوام نے ہمیں کہا ہے، مولانا سمجھ میں نہیں آیا کہ مولانا کی بات کا خلاصہ کیا نکلا. مولانا جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو یہ ادھر ادھر ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے؟ یہ دلیل ہوتی ہے کہ تیاری نے پرانا اسٹاک نکال رہے ہیں، جو بھی وہ سافٹ ویئر میں اندر ہے، ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، وہ نکال کے دینا پڑ رہا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی. سب سے بنیادی چیز کہ عنوان کون سا ہونا چاہیے، کس عنوان پر بات کرنی ہے، یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے. کہ بھائی ایک جو خطیب ہوتا ہے نا، واعظ ہوتا ہے، اس کی مثال طبیب کی طرح ہے. کامیاب طبیب میں 3 صفات ضروری ہے: ہمدردی مریض، تشخیص مرض اور تجویز دوا. کامیاب خطیب میں بھی 3 باتیں ضروری ہے: امت کی ہمدردی، اور ہمدردی کا تقاضا یہ کہ معاشرے پر اس کی نظر ہو کہ معاشرے میں دینی اعتبار سے کہاں تنزلی ہے، کہاں قحط چل رہا ہے، اس عنوان کو لیا جائے. آج دیکھا یہ جاتا ہے مجمع خوش کیسے ہوگا، مجمع کو کون سا عنوان اچھا لگے گا. نہیں، یہ نہیں دیکھنا مجمع کی ضرورت کیا ہے. ڈاکٹر اگر یہ دیکھے گا کہ مریض کو جلیبی بہت اچھی لگتی ہے، اس کا خیال رکھے گا تو شوگر اور بڑھ جائے گی، اس کو تو کڑوا ڈوز دینا پڑے گا، تب جا کر وہ اس کی صحت کا ضامن ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمدردی قوم. دوسری بات تشخیص مرض، کہ معاشرے میں یہ جو مرض چل رہا ہے اس کا علاج کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، معاشرے کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، مرض کیا چل رہا ہے. پہلے تو تشخیص مرض کہ کیا مرض ہے، اور پھر ہے تجویز دوا کہ اس کا حل کیا ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب پیٹ دکھ رہا ہے. اب نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. وہ نیم حکیم صاحب تھے، اپینڈکس بول کے پیٹ کاٹ دیا. بعد میں پتا چلا تھا کہ رات میں بہت دھبا دھب گھما گھم نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریح بھر گئی تھی، ہوا بھر گئی تھی، گیس بہت ہو گیا تھا اور پیٹ کاٹ دیا بیچارے کا. نیم حکیم خطرہ جان. تو اسی طرح یہاں بھی ان تینوں باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اخیر میں ایک واقعہ سنانا ہے اور اشرفیہ کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات پیش کرنی ہے. واقعہ اس سلسلے میں ہے کہ اللہ والوں سے ہمیشہ اپنی نسبت کو جوڑے رکھنا ہے، اساتذہ کرام سے جوڑیں اپنا اصلاحی تعلق، قلب کا میلان جس طرف ہو ان اکابر سے اپنا رجوع رکھیں. جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر ایک آخری بات عرض کروں گا. جگر مراد آبادی آپ جانتے ہیں اجمیر شریف کا مشاعرہ تھا، اور لوگوں کے اس مشاعرے میں مشورہ تھا، یہ تھا کہ جگر تو شرابی ہے، وہ اس مشاعرے میں نہیں چاہیے. اور اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا، رئیس المتغزلین کہلاتے تھے، کلام بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا. آخر کار ان کو چھپا کر اس ناز شریف کے جلسے میں بلایا گیا اور چھپا کر رکھا گیا. جب وہ مشاعرے میں آئے ناز شریف کے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ ایک شرابی کو کیوں بلایا گیا. جگر مائک پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے اور شراب سے تکلیف ہے یا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے تکلیف ہے، اگر حضور کی ناز سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس بندے کا کلام سن لیجئے جو جگر صاحب نے بڑی محنت سے لکھا تھا. چونکہ غزل لکھنے کی عادت تھی، واقعات میں لکھا تھا کہ وہ لکھنے بیٹھتے تھے کہ مجھے نعت کے جلسے میں جانا ہے تو نعت لکھنے بیٹھتے تھے اور غزل لکھ دیتے تھے. وہ عورتوں کے حسن کی بات اور یہ اور وہ عاشقی کی دنیا میں بڑی محنت کے بعد قلب ایک کلام پر جاری ہوا. آپ اس کو نیٹ پر پڑھیے گا، تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن بڑا زبردست کلام ہے. اور اس کا آغاز ہے ایک رند اور ایک مدحت سلطان مدینہ، ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ. یہاں سے وہ کلام شروع ہوتا ہے. ایسا پھر جگر صاحب نے پڑھا کہ خود بھی زار و قطار روئے اور پورے مجمع کو رلایا. پھر ان کے ایک دوست تھے جو مشہور ہے، ہمارے اشرفیہ کے سالانہ جلسے میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سالانہ جلسے کی بات آئے اور ان کا ذکر خیر نہ آئے
اور خواجہ عزیز الحسن کا تذکرہ آئے اور تذکرہ یہ نہ آئے تو یہ بھی ادھوری بات ہے. مفتی صاحب ایک سما باندھ دیتے تھے, ایک نورانیت باندھ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر کو جو ہے ان کی روح پر پر نور فرمائے اور منور فرمائے, اعلیٰ علیین میں سب کو جگہ نصیب فرمائے. بہرحال جگر صاحب اور خواجہ صاحب کی دوستی تھی, اور خواجہ صاحب جو ہے توبہ کر چکے تھے, سراپا سنت بن چکے تھے. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے جب یہ واقعہ سنایا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جگر صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا, ان کے سنت کے حلیے کو دیکھ کر یہ کہا تھا, مسٹر آپ کی ٹر کہاں گئی, مسٹر آپ کی وہ ٹر کہاں گئی, یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں ایک اللہ والے بزرگ سے جڑ چکا ہوں. اللہ والوں کی صحبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. العین حق, نظر برحق ہے. ہم درسگاہ میں طلبہ سے کہتے ہیں چھپو مت, بچے وہ پیچھے چھپتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ پیچھے بیٹھتے ہیں اور چھپتے ہیں کہ ادھر کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں لطیفے کی بات کہ ہم نے طالب علم میں, چونکہ استاد سب بعض طلبہ کیا سمجھتے ہیں استاد ایسے گدی پہ بیٹھ گیا ہے. بھائی ہم بھی اس راہ سے ہو کر گزرے, تو ہمارے ساتھیوں کو ہم جانتے ہیں. یہ سیر الکلام ولا میں سے میں سیر الکلام ہی مراد نہیں لے رہا ہوں, یہ جتنی ایسی کتابیں چھپتی تھی تو ہمارے بعض ساتھی پیچھے بیٹھ کر تصنیف فرماتے تھے. ادھر حدیث کا درس ہو رہا ہے, 8-20 کتابیں وہ تقریر کی لے کر بیٹھے, 2 لائن ادھر سے, 5 لائن ادھر سے اور 3 لائن ادھر سے, اور فلاں عالم کشن گنجوی کی تصنیف منیف مارکیٹ میں آ چکی ہے. ابھی تو وہ دورے کے طالب علم ہیں, تو اتنی صلاحیت کہاں سے آئی؟ وہ درس میں بیٹھ کر کرشمہ سازی ہوئی, یہ ہوتا تھا سب. تو بہرحال کہا کہ مسٹر آپ کی ٹر کہاں گئی. میں ایک اللہ العین حقن پر بات عرض کر رہا تھا. ہم لوگ اس کا ایک مصداق تو یہ سمجھتے ہیں, اور ہے اس کا وہ مصداق کہ بھائی نظر لگ جاتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے, یہ وہ نظر انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے, اس کا یہ بھی مصداق ہے. لیکن المطلق یجری علی اطلاقہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بری نظر لگتی ہے, اچھوں کی اچھی نظر بھی لگتی ہے. اللہ والوں کی نظر میں رہیں گے, استادوں کی نظر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نظر ہم پر لگ جائے اور بیڑا پار کرا دے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ والوں کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا ہوں, وہاں سے یہ اللہ نے میری ہدایت کا فیصلہ فرمایا. تو جگر صاحب کہنے لگے, چونکہ دل میں چنگاری مشاعرے میں لگ چکی تھی, کہنے لگے کہ کیا میں بھی چل سکتا ہوں, لیکن میری ایک شرط رہے گی, مجھے حضرت تھانوی کی مجلس میں چلنا ہے, میری ایک شرط رہے گی. اور شرط بڑی زبردست تھی کہ وہ جو پینے کی مجھے عادت ہے وہ وہاں پینے کا ملے گا تو چلوں گا. اللہ والوں کو اللہ نے کیا سوچ اور دور اندیشی عطا فرمائی تھی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ حضرت ایک صاحب اس طرح کے ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں تو پیوں گا. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا تھا حضرت آپ تو قصائی ہے, تو فرماتے تھے تم بیل بن کے آتے ہو تو مجھے قصائی بننا پڑتا ہے. اس مزاج کے جو حامل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے, تو اس مزاج سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ برابر کھری کھری سنائی گئی ہوگی. حضرت نے فرمایا نہیں, اور یہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ایک کافر بن سکتا ہے تو میرا مہمان شرابی کیوں نہیں بن سکتا ہے, ضرور بلائیے. البتہ یہ جو خانقاہ ہے یہ پبلک پلیس ہے, میں ان کو اپنے گھر کا مہمان بناؤں گا, وہ میرے گھر میں پیئیں گے, ان کو لے آئیے, میرے گھر میں پینے کی اجازت ہے. خانقاہ پبلک پلیس, آپ اندازہ لگائیں دور اندیشی کا, ایسے ہی تھوڑی حکیم الامت. اب بلایا گیا, آگے کی بات دل کے کانوں سے سنیے گا. وہ تشریف لاتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نظر چار ہوتی ہے. العین حق, نظر چار ہوئی اور دل کی دنیا بدل گئی. نظر سے نظر ملتے ہی رو کر کہنے لگے حضرت میرے لیے 4 دعا کر دیجیے, حضرت میرے لیے 4 دعا کر دیجیے. پہلی دعا یہ ہے کہ میرے چہرے پر سنت آ جائے. حضرت دوسری دعا یہ کر دیجئے یہ شراب کی نحوست مجھ سے چھوٹ جائے. اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرمین شریفین کی حج کی سعادت عطا فرما دے. اور حضرت چوتھی دعا یہ کر دیجئے اللہ میری مغفرت فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے. لکھنے والوں نے اور دیکھنے والوں نے پھر گواہی دی کہ 3 دعاؤں کی قبولیت ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی. مغفرت کا معاملہ چونکہ آخرت کا ہے وہ وہاں پتہ چلے گا. پھر جو دل کی دنیا بدلی تو لوگ کہتے تھے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. تو یہ اللہ والوں کی نگاہ کا کرشمہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے اہل اللہ سے جڑنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اشرفیہ کی جو نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی لاج رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری چونکہ آخر میں تشکیل ضروری ہے, تشکیل کے بغیر تو بیان ادھورا ہوگا نہیں. ابھی حضرت مولانا لاٹ صاحب سالانہ جلسے پر تقریر فرما رہے تھے, اور واز کے بعد حضرت کہنے لگے کہ مولانا جب واز کے لیے آتے تو ہدیہ تو لیتے ہی ہے, تو مجھے بھی کچھ ہدیہ چاہیے. اور پھر ہدیے میں کہا کہ کتنے بچے تیار ہیں. ارادے میں تو نام لکھانے کیا جاتا ہے, سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں,
سکتا ہے، ارادہ ہمارا بھی ہے، لیکن وہ کتنا کیسا ارادہ ہے اللہ ہی بہتر ہے۔ تو مدرسے کا تعاون صرف اشرفیہ نہیں، کوئی بھی دین کی خدمت اگر ہم مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے کے یہ بات آپ کو انشاءاللہ آپ جلسے میں جائیں گے، مکتب کے جلسے میں کہیں بھی جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ بات انشاءاللہ کام آئے گی کہ مدارس کے تعاون کی تقریباً 5 شکلیں، ہو سکتا ہے میں بیچ میں بھول جاؤں، 5 شکلیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تعاون کی جو شکل ہے جو ہمیں آپ سے چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں مادر علمی، مولانا نے کہا ہماری وہ مادر ہے، تو ماں بچپن میں خوب کھلاتی پلاتی ہے، خوب خیال رکھتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ماں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس نسبت پر تشکیل آپ کی یہ ہے، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے جو مدارس میں طلباء کے آنے کا جو قحط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرمائے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو باصلاحیت اور اچھے طلباء ہیں جن کو اکتساب فیض سے فائدہ ہوگا، اللہ والوں کی نظر سے فائدہ ہوگا، تو مدارس کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے، اگر بچے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ مدرسہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کی سب سے بڑی شکل اور تعاون کی سب سے بڑی شکل کہ اس کو آباد رکھنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، سرسبز و شاداب کرنا ہے۔ تو وہ سرسبز و شاداب کیسے ہوں گے؟ جب ہم اس کو ابنا دیں گے، مادر کو ابنا دیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم کو چلائیے۔ اور میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، بمبئی میں ایک ایسے علیم صاحب ہے ماشاءاللہ، وہ اس طرح کے بچوں کو پکڑتے ہیں، ان کا کام ہی ہے، اللہ کس کو کیا صلاحیت دے دیتے ہیں اور کس کے دل پر کیا چوٹ لگ جاتی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اس عالم صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کا یہی کام ہے کہ جو بچہ بھی ایسا ملتا ہے اس کو پکڑ کے تشکیل کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کی تشکیل کرتے ہیں، اور پھر ایک اچھے مدرسے میں خود لے جا کر اس کا داخلہ کراتے ہیں، اور پھر اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں، جیسے ماں باپ فکر کرتے ہیں اس طرح اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بچہ 1-2 سال کے بعد گاڑی کو پٹری پر لانا ہے، پھر تو وہ خود چل پڑے گی۔ اس طرح وہ ٹریک پر، جیسے اللہ نے علماء کو صلاحیت دی ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کی ایسی کارگزاری کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تو یہ پہلی درخواست آپ سے ہے، یہ تعاون کی پہلی شکل ہے۔ اور دوسری شکل جو عوام سے کی جاتی ہے وہ آپ سے تو نہیں کر سکتے، چونکہ ہاتھی کا لطیفہ ابھی گزرا ہے کہ مالی تعاون تو وہ تو آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن پہلا تعاون جو ہے وہ آپ سے کرنا ہے۔ تعاون کی مدارس میں تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے، بیچارہ خود ہی غریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، تو کفارے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، تو پھر حضرت نے دیا تو کہا حضرت یہ میں خود ہی لے لوں، تو وہ ہمارا حال ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، دیکھو صدقے کے جو فضائل ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم لوگ علماء یہی سمجھتے ہیں، علماء کی نسبت جن کی طرف ہے کہ وہ تو سیٹھ صاحب کا کام ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ کیوں فرمایا؟ سیٹھ صاحب تھوڑی بِشِقِّ تَمْرَةٍ دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادت ہمارے لیے بھی ہے، تو ٹھیک ہے 500 اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں دینا ہے، لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہمیں بھی نام لکھانا ہے کہ جہاں جہاں دین کا چھوٹا موٹا تقاضا آئے ہم بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور اللہ کے لیے دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے اور ملے گا۔ تو یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل تعاون کی ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، مثلا ایک بندے کے اندر وائر مین کی صلاحیت ہے بیچارہ بہت غریب، لیکن مدرسے میں آیا، مسجد میں آیا، تو وہ بول سکتا ہے میرے پاس یہ ہنر ہے، میں آپ کی مسجد کے پنکھوں کا کام کر دوں گا فری آف کاسٹ، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک اپنا ہنر علم کو دے دیں، اس کے پاس وہ آرٹ ہے، وہ ہنر ہے، یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہے۔ چوتھی شکل تعاون کی یہ ہے کہ دین کے کام کی اور جہاں بھی کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی تشجیع کریں۔ ایک تعریف کا بول ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے، بھائی اتنا بخل کیوں ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اتنا اچھا کام ہے، تعریف میں ہم کسی کو حوصلہ افزائی میں کیوں اتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ اچھے کام کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، خاص طور پر وہ ہماری فیلڈ کا ہو تو منہ سے نکلتا نہیں ہے کہ اس کا بولوں گا تو میرا کیسے پتا چلے گا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہاں کا سیکرٹری ہوں، اور میں فلاں کا خزانچی ہوں، اور میں فلاں کا وہاں، سب تو ہی ہے بھائی۔ آج نام کی دنیا ہے، کام سائٹ میں قرآن مجید نے ہمارا ذہن بنایا، دعا الی اللہ وعمل صالحا، اب بول تیرا نام ہے، قال اننی من المسلمین، پہلے کام پھر نام۔ آج یہ کہ پہلے نام چاہیے پھر دیکھیں گے 5 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ ادارے کی جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے، حوصلہ افزائی کریں۔ اور 5ویں شکل میرے منہ سے نکل گئی، وہ یہ ہے کہ اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو خدا را حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ ٹانگ کھینچنے کا جذبہ، دین کے کام کرنے والوں کو گرانے کا جذبہ، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو تعاون کی 5ویں شکل، آخری شکل کم سے کم یہ کہ حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ بڑے وقت سے گستاخی کیے چلے جا رہا ہوں، لیکن بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اللہ کی رحمت اسی طرح رک گئی ہے۔ اچھا
لیکن ہمارے وہ ایک عزیز نے بتایا کہ یہاں کی اصطلاح ہے کہ وہ حجام والی بارش چل رہی ہے. اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ وہ حجام وہ سر میں پانی مارتا ہے نا, تو وہ والی بارش ابھی بھی جاری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے, اور آپ حضرات بڑی محبتوں سے ادارے کی نسبت پر, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, آپ جو آئے ہیں ادارے کی نسبت پر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں, ہمارے اکابر کی مغفرت فرمائیں, اور ان کے فیوز اور برکات سے اللہ تعالیٰ تادم حیات ہمیں متمتع فرمائیں, اور جو نسبتیں اور خدمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمائے. ہمیشہ مانگیے گا اللہ تعالیٰ اس خدمت کے ساتھ جوڑے رکھیے. میرے اندر کچھ نہیں ہے مولا, بس تو اس خدمت کو لے لیجئے, آپ تو صلاحیتوں کے محتاج نہیں ہیں, آپ تو ابابیل سے بھی کام لے سکتے ہیں, تو یا اللہ اس گنہگار سے بھی لے لیجئے. محنت میں لگے رہنا ہے, اللہ سے مانگتے رہنا ہے, صلاحیتوں پر ناز نہیں کرنا ہے, قابلیت پر قبولیت اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے, ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب, لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کریم یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں, یہ زبان آپ سے کچھ مانگے جانے کے قابل نہیں ہے, لیکن میرے پیارے رب آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں کو درگزر فرما. یا اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما, جس طرح آپ نے پاخانے اور نجاست کی نفرت عطا فرمائی ہے, مولا کریم گناہوں کی نفرت عطا فرما. مولا آپ نے جو نسبتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. ہم نے یا اللہ جن اداروں سے اکتساب فیض کیا ہے, اشرفیہ سے یا اللہ جو ہمیں نعمت اور دولت ملی ہے, یا اللہ اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما, اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما. اور اصل قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت کو یا اللہ ہم آگے پہنچانے والے بنیں, یا اللہ اس کے فکر مند بنیں, ایسی سعادت اور توفیق ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, پیارے مولا آپ خدمتوں کے لیے صلاحیتوں کے محتاج نہیں ہیں. مولا کام لے لیجیے, مولا ہم سے کام لے لیجیے. مولا ہم آپ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم دین کے سچے خادم بننا چاہتے ہیں. یا اللہ سچے خادموں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے, اخلاص عطا فرما دیجیے, للہیت عطا فرما دیجیے. اشرفیہ مدرسے کی یا اللہ اتنی طویل خدمات ہے, یا اللہ ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ان مشائخ اور اکابر نے یا اللہ بڑے اعلیٰ درجے کے اکابر اور مشائخ ہیں, ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. کل قیامت میں جب ان کے سامنے پیشی ہوگی ہم ان اکابر کو کیا منہ دکھائیں گے اگر انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دی تھی, ہم نے تو بڑی محنتیں کی تھی, ہم نے تو بڑا اخلاص یا اللہ پیش کیا تھا, ہم نے تو بہت قربانیاں دی تھی. یا اللہ ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے ان کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے. یا اللہ ہمیں ان کے خوشا چینوں میں شامل فرما لیجئے, ہمیں ان کے خوشا چینوں میں شامل فرما لیجئے, ان کے نقش قدم پر جینے مرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مدرسے کو, تمام مدارس دینیہ کو, مکاتب کو, خانقاہوں کو, دعوت و تبلیغ کی محنت کو یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ بری نظر لگانے والوں کی نظر سے حفاظت فرما دیجئے. مولا یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں, یا اللہ کتاب مقدس کی حفاظت کے قلعے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ یا اللہ آپ ان قلعوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے, اور یا اللہ خدام دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے. یا اللہ باطل طاقتوں کے نشانوں پر صرف ہماری جان یا ہمارا مال نہیں, مولا ہمارا ایمان لگا ہوا ہے, مولا ہمارا ایمان لگا ہوا ہے. ہمارا ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, ہمارا عقیدہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. مولا ہمیں ہمارے اس ایمان اور عقیدے کو قبر تک بچا لے جانا ہے. ہم بہت کمزور ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں, ڈگمگا جاتے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے, ہماری مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو قبر تک بچا لے جائے, ایسی سعادت اور ایسی توفیق عطا فرما دیجیے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن الاعتبار بالخواتیم, خاتمے کا اعتبار ہے. مولا ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. جب تک دنیا میں جینا مقدر ہے شریعت سنت کے اہتمام کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما دیجیے. اور جب بھی وقت اخیر آ جائے یا اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ, کلمے کی دولت کے ساتھ سجدے کی موت, مدینہ منورہ کی موت عطا فرما دیجیے. یا اللہ مانگنا بہت کچھ ہے, ہم بہت کمزور ہیں, نہ مانگنے کا سلیقہ ہے نہ مانگنے کا طریقہ ہے. یا اللہ ہماری جتنی مرادیں اور ضرورتیں ہم نہیں جانتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری ضرورتیں آپ جانتے ہیں. دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے. روزیوں میں برکت عطا فرما دیجیے, عافیت والی, وسعت والی, رحمت والی, برکت والی, اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما دیجیے. ایسا لقمہ جو ہماری دعا کی قبول
قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، ایسی روزی جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، ہماری حفاظت فرما دیجئے مولا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ جس نسبت پر یہ مجلس ترتیب دی گئی تھی اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے مدرسے کو ہر اعتبار سے خوب ترقیات کے بام عروج پر پہنچا دیجئے، اور اس کے لیے فکریں، محنتیں اور ہم سے جو بن سکے یا اللہ اس کی سعادت اور توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب اور منظور فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔